صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ چلو چلو عمران کے ساتھ، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ہمارے قائد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اب وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں رہے بلکہ دنیا اسلام کے لیڈر بنے ہیں۔ صرف پاکستان تک بات نہیں رہ گئی، دنیا اسلام کے تمام مسلمانوں کے دکھ درد کی دعا بنے ہیں، اور الحمدللہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کو دنیا اسلام میں بالکل کھڑا کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے سونی طاقتوں کے سامنے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں یہاں عمران خان صاحب کے ویژن کو آگے لے کے چلوں، ان کی کاوشیں جو رہی ہیں 4 سال ان کو آگے لے کے چلوں، اور میرا اپنا تجربہ بھی الحمدللہ یہی رہا ہے کہ میرے جتنے کام تھے اس کا محور تھا عام آدمی، غریب آدمی اور غریبوں کے بچے، اور مفت تعلیم دینا، اور پھر ایسا کام کرنا کہ جہاں کہیں کسی کو تکلیف ہو سب سے پہلے میری بنائی ہوئی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1122 اس دکھ درد میں ان کے گھر والوں سے پہلے پہنچتی رہی ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے وزیر اعلیٰ 2004 میں بنتے ہی پورے صوبے کے اندر تعلیم کو عام کرنے کے لیے تمام فیس نہیں صرف معاف کی بلکہ کتابیں بھی فری دیں۔ اور بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ چل جائے اور جس کی تعریف اپنے نہ کریں بلکہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ صاحب وڈورفاس ہر سال نیشنل ان کی جو ورلڈ بینک کی میٹنگ ہوتی تھی میرا نام لے کے کہتا تھا میں باقی صوبوں کو کہہ رہا ہوں، چائنا کے چھوٹے صوبوں کو اور ہندوستان کے صوبوں کو، کہ ان کو فالو کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے بنائے ہوئے وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر پاکستان کا قیام ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر عمل آیا تھا، جس کے اصول کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، بے شمار قربانیاں ہیں ان کی اسلام کو پاکستان میں لانے کے لیے۔ اور پھر آپ کے قائد، میرے قائد، ہم سب کے قائد جناب قائد اعظم نے جو ویژن دیا تھا اس کو عمران خان صاحب نے آگے بڑھاتے ہوئے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، انشاءاللہ انہی بنیادوں پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ اور میں یہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اس ویژن کی عملی مثال یہ ہے کہ سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں ایک ایسا قانون کہ جو سود میں جو پرافٹ بنائے گا، جو سود کا کام کرے گا، اس کو 5 سال کی سزا دی جائے گی۔
کیونکہ قرآن شریف میں یہ بات عیاں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. قرآن شریف کے اندر آپ پڑھیں، صاف لکھا ہوا ہے جو سود کا کاروبار کرے گا، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، جب قیامت کے روز آپ ان کو دور سے پہچان لیں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے، کالے منہوں سے اٹھیں گے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس لعنت کو ہم ختم کر کے رہیں گے. میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہاں بہت سارے جو تکلیفیں ہیں ان کو، ہمارے لوگوں کو، اس میں عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے ہیلتھ کارڈ کا، میں یہاں خاص طور پہ محترمہ راشد بیگم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کارڈ کو جس کو شہباز شریف کی حکومت نے اور بچہ جمہوریہ کی حکومت نے بند کر دیا تھا، وہ ہم نے اتنی تیزی سے شروع کیا ہے کہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ یہ کارڈ پہنچے گا، دیہاتوں میں پہنچے گا، پنجاب کے ایک ایک کونے میں پہنچے گا. انہوں نے تو صرف اپنی جیبیں بھری ہیں، کسی کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوئے. پابندی لگا دیجیے کہ بجلی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے، تاجروں کے سارا کاروبار ٹھپ کر دیا. میں نے انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے آتے ہی، ابھی مجھے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، آتے ہی میں نے کہا او تاجروں تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں بازار، جاؤ اپنی دکانیں کھولو اور فجر کی نماز سے لیکن پہلے گھر پہنچ جاؤ. اور میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ یہ میں بات کر رہا تھا کہ خان صاحب یہ جو آپ کے کارکن ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان خواتین کو، بچوں کو، ان کی جرت کو، ہمت کو، استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 25 مئی کو پورا دن پوری رات بدترین پولیس تشدد کے اور خوفناک شیلنگ کا مقابلہ کیا، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، جس کا اتنا بڑا اثاثہ ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا. وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح اس کو نصیب کرے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ایک کا بدلہ نہ لیا جائے گا. اور ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ ان کی سات پشتیں یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے جواب اس طرح نہیں دیا تھا، ایسا دیا تھا کہ وہ یاد کرے گا. لیکن میں قانون کے تحت بھی مجھے آتا ہے کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. اور سنا اللہ اور سن لو، تو پھانسی کی نشانی ہے. وہ میرے دل میں بات اتر گئی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب گولیاں تم چلا رہے تھے ثناء اللہ، اس حاملہ خاتون کی بیٹی کی آج جو ہے وہ 7ویں آسمان تک میں دیکھ رہا تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی. ثناء اللہ تم جیلوں کے پیچھے جانے والے ہو اور ہم کیس لانے والے ہیں تمہارے خلاف، اور مجھے اللہ کے اپنے اللہ کے اوپر پورا اعتقاد ہے. پھانسی کی سزا ہوگی انشاءاللہ، اس سے کم نہیں ہوگی. اور ماڈل ٹاؤن کے دیکھیں ویڈیو بھی ساتھ چل رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ پھانسی ہوگی خان صاحب. اگر دنیا آپ کو کہے گی تو آپ ان کو عمر قید جک دے دینا، اس میں شریف نہیں بچیں گے. آپ بے فکر رہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا اس کی ایک وجہ ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے اور میری اس کاوش اور ان کو سزا دینے کے پیچھے عمران خان کی یہ فکر ہے. عمران خان جس نے قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا،
اور قوم کو ایک نئی سوچ، فکر اور نظریہ دیا ہے، اور وہ اس قوم کو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، یہ امپورٹڈ حکومت کے سامنے نہیں جھکنے دے گا۔ عمران خان، آپ ابھی اس کو جانتے نہیں ہو، آج پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری قومیں آگے نکل گئی ہیں اور پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ لیکن میں ان کو بتا دوں، انشاءاللہ ہمارے پاس اسکیمیں ہیں، عمل ہے، سوچ ہے، ویژن ہے اور ایمان کی طاقت ہے، نیت ہے، جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہماری۔ اللہ کی مدد سے ہم سب ملکوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اور پنجاب میں خان صاحب کا جو ویژن ہے، جس میں یہ ایک بڑا ویژنری کام کیا ہے، احساس پروگرام، میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ مہنگائی کو آپ کو چند دنوں میں نہ صرف کم کریں گے بلکہ اس کو ختم ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے مہنگائی کو۔ میرے پاس ہے ایک فارمولہ، میں ابھی نہیں بتاؤں گا، اس امپورٹڈ۔ اور انشاءاللہ صحت کارڈ ہر ہفتے میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، اور محترمہ راشدہ صاحبہ بھی مانیٹر کر رہی ہیں، اور ہم پہنچائیں گے ہر ایک کو۔ ہاسپٹلوں کو، ہاسپٹلز کی جو ایمرجنسیز ہیں، میں آج سے آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں، تمام دوائی فری دیں گے ایمرجنسی میں۔ فری نہیں بلکہ 1122 کا ایک میں نے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر جگہ میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر بھی ادویات اور مریض جہاں کال آئے گی ان کو اٹھا کے بھی لے کے آئیں گے اور ہسپتال لے کے جائیں گے جہاں دوائیاں فری ہوں گی۔ اور ڈاکٹروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ڈاکٹروں کے لیے اچھی خبر دے رہا ہوں، جو ایمرجنسی میں کام کرے گا اگر وہ ₹1,00,000 ملتا ہے تو اس کو 2.5 لاکھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ آتے ہی ہم نے عمران خان صاحب کے عین ویژن کے مطابق قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے، اور قرآن شریف ہر سکول میں، ہر کالج میں پڑھایا جائے گا۔ خواتین کے کالجوں اور سکولوں میں خواتین جو مدرسوں کی ہوں گی وہ سبق دیا کریں گی، اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں نے اب اسے شروع کر دیا ہے۔ اور یہاں میں اس وقت کے اور آج وزیر تعلیم مراد راز کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ تمام وزراء چل رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ جتنے بھی ہیں ہمارے وزراء یہ الحمدللہ سارے نیک نیت ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کے یہ کارکن جو آپ ہیں، آپ تو سونے میں تلنے کے برابر ہیں، آپ تو سونا ہے۔ اور دیکھو شریفو، تم حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو؟ اس عمران خان کو جس نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، کہتا ہے جی آؤ مار دو مجھے، میں اپنا پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس امپورٹڈ حکومت کا میں ختم جو کر کے رہوں گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے فوج اور عمران خان اور آپ کی اور میری پارٹی کو لڑانے کے لیے، یہ بڑا ناکام منصوبہ، پہلے کسی کو یاد نہیں ہے یہ ان کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں، ڈان لیگ کس نے چلائی تھی؟ ڈان لیگ میں کون تھا جب کشمیر کی سرحدوں پر پاک فوج کے جوان شہید ہو کے آ رہے تھے اور ان کے جسد خاکی ان کے گھروں میں پہنچ رہے تھے، تو عین اس وقت نواز شریف جو وزیر اعظم ہاؤس سے مودی کو ساڑیاں بجوا رہے تھے، اور مودی کو جاتی عمرہ پہ بچوں کی شادی پہ بلا رہے تھے اور کارڈ تقسیم کر رہے تھے، اور پھر وہاں
کیا بات ہے، ایک طرف وہاں ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں شہیدوں کی جنہوں نے کشمیر کے اندر شہادت دی ہے پاکستان کے لیے، اور کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ اس وقت کہ اپنی جو پگیں ہیں نا ان کے سر کے اوپر پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے مودی کے پگ پہ پہنا دی. لعنت ہو ایسی بات پر. اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بھائی ایک طرف شہید آ رہے ہیں اور تم پگیں ان کو تقسیم کر رہے ہو. تو کوئی سر آگے کر لیتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دی، پوری پاگی اور بہ گئی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو اس کے ایجنٹ ہیں، وہ عمران خان اور پاک فوج کے درمیان اختلافات نہیں پیدا کر سکتے. انشاءاللہ میں ان کے لیے شریفوں کے لیے بری خبر سنا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اور فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ساتھ ایک چلے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے. غلط فہمی میں نہ رہنا، اور کچھ لوگ پیدا کرنے کی غلط فہمی جو ہے جو کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ناکام ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے، یہ کیوں عمران خان صاحب کے خلاف سکیمیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور کرتے ہیں عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، آپ جتنا اس کو نیچا کرتے ہیں اتنا ہی وہ سامنے آپ کے آ جاتا ہے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ آرام سے سن لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے نیتوں کا پھل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا گیا. یہ ہے طاقت، یہ ہے طاقت ایمان کی، یہ ہے طاقت ان کی سوچ کی، عمران خان صاحب کی. یہ ہے طاقت اور نیتوں کا پھل ہے جو آپ کو بھی مل رہا ہے، پاکستان کو بھی مل رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ پاکستان، ایسا پاکستان ان کی رہنمائی میں بنے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ کون شخص آیا ہے قائد اعظم کے بعد جس نے ہر چیز کو سامنے لا کر رکھ دیا اور وہ کام کیے ہیں جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے. بہت شکریہ.